حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور ہماری ذمہ داریاں۔ کیا ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں، سر جھکا کر جوتے کھاتے رہیں اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزتیں لوٹتی دیکھتے رہیں؟ ہرگز نہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تعلق تکوینی امور سے ہے۔ ان کا ظہور کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے یا قبروں میں پڑے ہوں گے، اس کا علم بھی صرف اللہ ہی کو ہے۔ ہم نجات پا جائیں، فتنوں سے بچ جائیں، یہ کیسے ہوگا، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ دل میں معمولی سا درد رکھنے والا بھی باطل کو توڑنا چاہتا ہے، لیکن یہ باہر کا باطل کیسے ٹوٹے گا جبکہ ہمارے اندر کا باطل ابھی تک ٹوٹا ہی نہیں۔ ہمارے دل انہی کے چمک و دھمک سے اثر لیتے ہیں، ہمارا رنگ روپ انہی جیسا اور ہمارے طور طریقے بھی انہی جیسے۔ میں ان نوجوانوں پر حیران ہوتا ہوں جو اپنی چال ڈھال گفتگو میں بھی انہی کا انداز اپناتے ہیں۔ سچ فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری زمانے میں میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل پڑے گی۔ اگر وہ گو کے سوراخ کے اندر داخل ہوں گے، یہ بھی گو کے سوراخ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں، اگر وہ ہمارے نوجوانوں کو کہیں صبح کو نہار منہ چہرے پر 10 تھپڑ مارنے سے چہرے کا رنگ حسین ہو جاتا ہے، تو ہمارے نوجوان بھی ایسا ہی کرنے لگیں گے۔ اگر ہماری یہی روش رہی، ہم نے اپنے دلوں میں ان کا تاثر نکال کر اللہ کے تاثر کو نہ بھرا، تو قیامت کے دن تک زور لگاتے رہیں تو باہر کے باطل کو ہرگز ہم نہیں توڑ سکیں گے، دشمن کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ جس دن ہمارا دل مخلوق کے اثر سے نکل گیا اور لا الہ الا اللہ ہمارا محبوب کلمہ بن گیا، اس دن پوری دنیا کی حکومتوں کو اللہ تعالی ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ مسلمان کبھی بھی تعداد و اسلحے کی بنا پر نہیں لڑا، وہ تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کے بھروسے پر لڑا جس کے قبضے میں ملک اور مال ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر سی جماعت کو، چھوٹی سی جماعت کو بڑی جماعت پر غلبہ نصیب فرمایا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اسلحے سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اگر اللہ چاہیں تو دشمن کے سارے اسلحے کو بیکار کر دیں، اگر اللہ چاہیں تو ان کے اسلحے کو انہی کی طرف لوٹا دیں، آپس میں ان کو لڑا دیں اسی اسلحے کے ساتھ۔ مجھے ایک قصہ یاد آیا، ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ عالم شباب میں وہ سائیکل پر جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، راستے میں 2 کتے، بڑے بڑے کتے حضرت کے پیچھے لگ گئے۔ حضرت نے یہ آیت پڑھنا شروع کی، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ یہ آیت بار بار تلاوت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب آ گئی۔ جو ہی وہ حضرت کے قریب آئے، ان میں سے ایک کتے نے حضرت کو کاٹنا چاہا تو دوسرے کتے نے پہلے والے کتے پر حملہ کر دیا۔ اس طرح وہ دونوں کتے جو تھے آپس میں الجھ پڑے، آپس میں لڑ پڑے، تو یہ حضرت بڑے آرام سے بچ کر نکل گئے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی تدبیر۔ کیا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کفریہ ملتوں کو آپس میں لڑا کر اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دیں اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیں؟ اور وہ اللہ جس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والے فرعون کو پانی میں ڈبو کر اس کی گردن کو مڑوڑ دیا، اور وہ اللہ جس نے نمرود جیسے متشدد اور متکبر بادشاہ کو اس کا غرور ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے توڑ ڈالا، اور وہ اللہ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف جانے والے لشکر کو زمین میں دسا دے گا، آج بھی ان کفریہ ملتوں کو پل بھر میں مٹانے پر قادر ہے۔ لیکن امتحان ہے، اللہ مسلمانوں پر ان کافروں کو غالب مسلط کرے گا، اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازے گا۔ یہ ہمارا امتحان ہے۔ یاد رکھیے، مادی طاقتوں میں سے سب سے زیادہ مضبوط جو طاقت ہے وہ ہوا ہے، اور اس سے بھی زیادہ، ہوا سے زیادہ بھی طاقتور طاقت جو ہے انسان کے پاس جو ہے وہ ہے اخلاص۔ اگر کافر ملتوں کے پاس اگر بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا اسلحہ ہے، بہت بڑی پاور ہے، تو مسلمان کے پاس
اہل ایمان کے پاس اخلاص کی طاقت ہے، اور کافر کے مقابلے کے لیے اخلاص کی طاقت کا ہونا ضروری ہے، تبھی ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے اپنی زندگیوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنائے، اپنا نائب بنائے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننے کے لیے تیار ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے دشمن یعنی کافروں کے ایجنٹ، کافروں کے کتے بننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم دنیا کی اس دھاندلی زدہ حکومت کے وزیر بننے پر نازاں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے، اس کی وراثت کو تھامنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو دنیا کے مال و جاہ کی وراثت ملنے پر بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمارا اصل کام تو یہ تھا، نوع انسانی کو راہ ہدایت پر لانا، یہ ہمارا اصل کام تھا۔ لیکن ہم خود اس راہ سے ہٹ کے بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم اپنی کامیابیوں کی بیچ بو رہے ہیں یا ناکامیوں کی؟ فیصلہ خود کیجئے۔ یا اللہ ہماری غفلت کو دور فرما، ہماری یہ جہالت کو نور ہدایت میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں پھر سے اپنے مقصد اصلی پر کھڑا ہونا نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔